رات کا وقت تھا۔ شہر کے کونے میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں ہر چیز تھکیلی اور پرانی لگتی تھی۔ وہاں ایک پرانا رینٹڈ گھر تھا جہاں منصور اور فوزیہ رہتے تھے۔ دونوں نے محبت میں گھر والوں سے لڑ کر شادی کی تھی، لیکن اس کا نتیجہ کچھ خاص اچھا نہیں نکلا۔ منصور کا چہرہ دن بدن اداس ہوتا جا رہا تھا۔ روز صبح نوکری ڈھونڈنے نکلتا، لیکن ہر جگہ سے نا امیدی ملتی۔ فوزیہ بھی کوشش کرتی تھی، لیکن اس کے لیے بھی ہر دروازہ بند تھا۔ پیسے ختم ہو رہے تھے، گھر کا کرایہ بھی پینڈنگ تھا۔ ایک شام جب منصور پارک میں تنہا بیٹھا تھا، اس کی ملاقات ایک عجیب بزرگ سے ہوئی۔ بزرگ کا چہرہ اتنا پرانا اور جھریوں سے بھرا تھا کہ لگتا تھا وقت نے اسے چاٹ لیا ہو۔ اس نے سب کچھ سوکھی آنکھوں سے دیکھا اور منصور سے بولا، تجھے پیسے چاہیے نا؟ لیکن ہر جگہ سے جواب صرف نہ آتا ہے۔ منصور چونک گیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ بزرگ دھیرے سے مسکرایا اور کہا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تمہارے جیسے کہیں آئے، کچھ واپس آئے، کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ منصور نے پوچھا۔ بزرگ نے اپنا کان اس کی طرف جھکایا۔ تمہاری بیوی، تمہارا پیار، کیا تم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو؟ منصور نے سیدھا جواب دیا، ہاں بالکل۔ پھر اس بزرگ نے ایک پرانا نقشے کا میپ نکالا۔ لال دروازہ حویلی۔ اس جگہ کو کوئی نہیں جانتا۔ اندر جاؤ گے تو سونا ملے گا، مگر ہر سونا لینا منع ہے۔ اس کو ایک دھمکی سمجھ لینا۔ منصور نے کہا، کیا مطلب؟ جتنا ضرورت ہو اتنا اٹھانا، ورنہ وہ جاگ جائے گا۔ منصور ایک بار پھر حیران ہوا، کون جاگ جائے گا؟ بزرگ نے جواب دیا، زرد چور گھونٹ۔ یہ سارا سونا صرف اس کا ہے۔ اگر چھوا تو وہ تمہارا سب کچھ چھین لے گا۔ منصور نے نقشہ لیا اور بنا زیادہ سوچے اس جگہ کا رخ کر لیا۔ اس رات جب فوزیہ سو رہی تھی، منصور نے بولا، کل صبح میں ایک جگہ جا رہا ہوں، شاید کوئی حل مل جائے۔ فوزیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم کچھ غلط تو نہیں کرنے والے نا؟ منصور نے جھوٹ بولا، نہیں، بس جاب کا چانس ملا ہے، کسی اولڈ اسسٹ کے کیئر ٹیکر کا۔ اگلے دن صبح کے وقت منصور میپ کے مطابق جنگل سے گزرتا ہوا ایک پرانی حویلی تک پہنچا۔ اس حویلی کا نام تھا لال دروازہ۔ گیٹ کھلا تھا اور اندر صرف خاموشی تھی۔ منصور نے قدم اندر رکھا۔ ہر دیوار مٹی اور مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے تھے۔ شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ اندر کا کوریڈور اتنا لمبا تھا کہ لگتا تھا جیسے کوئی اور دنیا ہو۔ ایک کمرہ تھا، لاک نہیں تھا، بس ایک چین لٹکی تھی۔ منصور نے دھکا دیا۔ اندر ایک پرانی صندوق تھی۔ جب اس نے اسے کھولا تو اندر گولڈن چمکتے ہوئے سکے ملے۔ منصور نے پہلے کچھ دیر سوچا، پھر 5 سکے اٹھائے۔ بس یہ کافی ہے، اس نے دماغ میں کہا۔
جب وہ حویلی کے باہر آیا اس نے دیکھا شام ہو چکی تھی، لیکن اس نے تو صرف 10 منٹ اندر گزارے ہوں گے۔ یہ کیسے ہوا؟ آسمان کا رنگ پیلا اور لال ہو چکا تھا، ہوا میں عجیب سی سرد لہر رہی تھی۔ فوزیہ گھر پہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس رات جب دونوں سونے جا رہے تھے، فوزیہ نے کہا، آج تم کچھ الگ لگ رہے ہو، کیا تم ٹھیک ہو؟ منصور صرف مسکرا دیا اور کہا، سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے بعد چیزیں ٹھیک نہیں ہونے والی تھیں۔ خالی کمرے میں پرانے پنکھے کی ہلکی سی گھومتی آواز، اور منصور اپنے ہاتھ میں چمکتے ہوئے سکے لے کر فوزیہ کے سامنے کھڑا تھا۔ فوزیہ نے کہا، اس کی آنکھوں میں ایکسائٹمنٹ تھی، مجھے سونا ملا ہے، لال دروازہ حویلی سے، اصلی سونا فوزیہ۔ منصور نے کہا۔ فوزیہ نے پہلے تو سمجھانے کی کوشش کی، کیا کہہ رہے ہو منصور، کہاں سے؟ منصور نے جواب دیا، میں گیا تھا، وہاں ایک پرانی حویلی ہے، دروازہ لال ہے، وہاں دھمکیاں لگی تھیں، مت اٹھانا یہ سونا، یہ جگہ تیری نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن میں اٹھا لایا، اور یہ دیکھو۔ اس نے کچھ سکے ٹیبل پر گرا دیے، وہ اصلی سونا لگ رہے تھے، لیکن ان کا رنگ تھوڑا زرد تھا، عجیب سا زرد۔ فوزیہ نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر صرف اتنا کہا، یہ صحیح نہیں ہے منصور، یہ سب صحیح نہیں لگتا۔ لیکن جب منصور نے اسے سمجھایا تو وہ چپ ہو گئی، جیسے اس کے اندر بھی ایک آواز کہہ رہی ہو، ابھی ضرورت ہے، ابھی کچھ نہ بولو۔ اگلے کچھ دن زندگی بالکل بدل سی گئی تھی۔ نیا صوفہ، نئے کپڑے، نیا فریج، ہنسی اور تھوڑی سی خاموشی۔ فوزیہ اور منصور دونوں ایک نئی زندگی جی رہے تھے، لیکن اندر کچھ گندا ستر ہو رہا تھا۔ پھر ایک رات فوزیہ نے آنکھیں کھولیں، اندھیرا کمرہ، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا، اور تبھی ایک ڈراؤنی سی ہنسی، جیسے کوئی چیخ کے ساتھ ہنسی ملا رہا ہو، گونجتے ہوئے کمرے میں گھومتی ہوئی۔ اس نے دیکھا سامنے دیوار پر ایک سایہ ہل رہا تھا، نہ آدمی کا تھا نہ عورت کا، کوئی بچہ نہ کوئی جانور کا، کچھ اور تھا۔ اس سائے کے دانت لمبے میں کھینچے ہوئے تھے، جیسے کوئی آدم خور شخصیت۔ آواز آئی، زیادہ اٹھایا نا تو بھی اٹھ جائے گی۔ اسی وقت وہ اٹھ گئی نیند سے، لیکن پسینہ پسینہ تھی، دل کی دھڑکن 100 سے اوپر۔ لیکن جب اس نے منصور کو بتایا، منصور صرف مسکرا دیا اور بولا، فوزیہ تمہارا دماغ زیادہ وہ ہارر ڈرامے اور موویز دیکھ رہا ہے، ریلیکس۔ لیکن کچھ عجیب ضرور ہونے والا تھا۔ منصور ایک دن واش روم گیا، صرف ہاتھ دھونے، جو کم سے کم 1 منٹ کے لیے ہوگا۔ لیکن جب واپس آیا، فوزیہ کہنے لگی، کہاں چلے گئے تھے؟ میں 10 منٹ سے آواز دے رہی تھی۔ منصور نے دیکھا اس کی گھڑی پہ صرف
1 मिनट गुजरा था। ये रोज का सिलसिला बन गया। फौजिया ने नोट किया, घर का वक्त हिल रहा है, जैसे कोई हर चीज के साथ खेल रहा हो। फिर एक रात फौजिया ने देखा एक सिक्के से खून बह रहा है, ना हल्का ना 1-2 ड्रॉप, पूरा सिक्का खून से भीग गया। और तभी वो डरावनी हंसी फिर पूरे घर में गूंजती है। सीलिंग, दीवार, दरवाजा, हर तरफ से। और एक आवाज आती है, ये तुम्हारा नहीं था, तुम्हारा कभी होगा भी नहीं, तुम्हें हिसाब देना होगा। फौजिया चिल्ला भी नहीं पाई, जैसे गला बंद हो गया हो। उसने फिर से वही छोटा सा अजीबो गरीब साया देखा, और इस बार वो और भी करीब था। फौजिया के डरावने ख्वाब में अब वो साया सिर्फ बोलता नहीं था, वो मारने की तारीख बताता था। जिसका घर नहीं होता वो मिट्टी में मिलता है। घर बनाए हो सोने से तो फिर समझो जिंदगी का लाल रंग भी छीन लूंगा। और फिर वो दिन आया। मंसूर ने फौजिया के लिए एक ब्यूटीफुल सा सोने का नेकलेस खरीदा। बस तुम्हारे लिए लाया हूं मेरी जान, अब हम सच में खुश हैं, मंसूर ने कहा। फौजिया ने वो पहना। मंसूर खुशी खुशी बाहर गया खाना लेने। कमरे में अकेली फौजिया ने शीशे में देखा, और तभी वो नेकलेस खुद ब खुद कसने लगा, फंदा बन गया, गले के इर्द गिर्द टाइट होता गया। वो चिल्लाई, लेकिन उसकी चीख हवा में घुल गई। दीवार के कोने में वही साया आहिस्ता आहिस्ता हंस रहा था, और उसी साए ने बोला, जब सोने से जिंदगी बनती है तो जिंदगी जर्द हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मंसूर थका हुआ लेकिन खुश था। हाथ में गर्मा गर्म खाने का डब्बा लिए वो सीढ़ियों से चढ़ के अपने घर की तरफ सिर्फ 20 मिनट गुजरे थे। उससे लग रहा था सब नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही वो घर के सामने पहुंचा उसका दिल धक धक करने लगा। दरवाजा खुला हुआ था और वहां कुछ पड़ोसी जमा थे। एक बुजुर्ग ने मंसूर को देखते ही हैरानगी से कहा, अरे मंसूर, अब आ रहे हो? तुम्हारी बीवी 2 दिन से उसकी तबीयत खराब में यहां अंदर बंद थी, तुम कहां थे इतने दिनों से? मंसूर का रंग पीला पड़ गया। 2 दिन? उसके हाथ से खाने का डब्बा गिर गया। मैं तो बस 20 मिनट के लिए बाहर गया था। अबे पागल हो गया है क्या? तेरी बीवी 2 दिन से किसी छोटी मखलूक की बात कर रही है जिसने इसका गला दबाया है। साया है तुम्हारी बीवी पर, इसका इलाज करवाओ, उस पड़ोसी ने कहा। और बाकी सब उसे घूर के देख रहे थे जैसे वो पागल हो गया हो। 2 दिन को 20 मिनट कह रहा है। उसका दिमाग चकराने लगा। वो भाग के घर के अंदर गया। देखा फौजिया बेड पर बेजान सी पड़ी थी, चेहरा सर्द, आंखों के नीचे गहरे काले
دھاڑے اس نے دھیرے سے آنکھ کھولی اور کہا، کہاں تھے تم منصور؟ مجھے چھوڑ گئے تھے نا؟ منصور کا اندر سے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے اسے گلے لگایا اور وہ رو پڑا۔ پھر بنا کسی کو کچھ بتائے سیدھا وہ اپنے ایک قریبی مولوی صاحب کے پاس گیا۔ مولوی صاحب نے منصور کا چہرہ دیکھا اور بنا کچھ بولے ایک سرکی میں بھیگا چھوٹا تعویذ اس کی طرف پھینک دیا اور کہا، چرا لائے تھے نا تم زرد چور گھونٹ کا سونا۔ منصور کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چھوٹا تھا لیکن کوئی انسان نہیں تھا، آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا۔ مولوی صاحب نے گہری سانس لی اور کہا، وہ انسان نہیں میرے بچے، آدم خور سے بھی بدتر مخلوق ہے۔ زرد چور گھونٹ، ایک روح، ایک بونا جو سالوں سے اس سونے کا خیال رکھتا ہے۔ اس کا سونا صرف ایک دعوت ہے، جس نے بھی لیا وہ اس کے قدم تلے آ گیا۔ وہ تم دونوں کو تڑپا تڑپا کے مارے گا، تمہیں اور تمہاری بیوی کو۔ تم دونوں کا خون ایک گھونٹ سے پیے گا۔ منصور کا جسم کانپ گیا۔ تو بچنے کا کوئی راستہ ہے مولانا صاحب؟ منصور نے کہا۔ مولوی صاحب نے ایک بڑی سی کتاب کھولی، پرانی پرچے اٹھانے لگے اور کہا، ایک راستہ ہے، صرف ایک۔ یہ تعویذ جو میں نے تمہاری طرف پھینکا، اگر تم نے اسے اس کے سامنے رکھا، بالکل آنکھوں کے سامنے، تو وہ ایک بار پھر بھسم ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھنا، ایک موقع ملے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ منصور نے تعویذ اپنی جیب میں رکھا اور ہر سانس کے ساتھ دعا کرتا ہوا گھر گیا۔ دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے ایک محفل جیسی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی شادی یا سیلیبریشن ہو رہی ہو۔ اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا اس کی بیوی فوزیہ تیار تھی، بلا کی حسین، لال لپسٹک، کان میں سونا، آنکھوں میں کاجل، لیکن وہ فوزیہ لگ نہیں رہی تھی کہیں سے بھی۔ اس نے کہا، کہاں گئے تھے تم منصور؟ اس کا لہجہ عجیب تھا، جیسے کوئی اور اس کی زبان میں بول رہا ہو۔ کیا کر رہے تھے؟ کس سے مل رہے تھے؟ منصور پیچھے ہٹا اور کہا، فوزیہ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ دھیرے دھیرے اس کے پاس آئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ تم آ گئے ہو نا وہ تعویذ لے کر؟ منصور چونک گیا۔ پھر اس نے منصور کے ہاتھ سے تعویذ کی چین پکڑ لی اور نیچے دیکھا تو اسی مولانا صاحب کا کٹا ہوا سر پڑا تھا۔ منصور کی چیخ نکل گئی۔ پھر اچانک دروازہ کھلا اور بیمار حالت میں اصلی فوزیہ باہر آئی۔ وہ بھی سب دیکھ کر بہت ڈر گئی اور منصور اور فوزیہ نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ اچانک تیار ہونے والی فوزیہ کا چہرہ بگڑنے لگا، اس کے دانت بڑے ہونے لگے، ناخن نکلنے لگے، آنکھیں پیلی ہو گئیں اور پھر اس کی گردن کے پیچھے سے ایک سایہ نکل کر سامنے آیا۔
صوفیہ اور منصور دونوں کی اس کو دیکھ کر چیخ نکل گئی. چھوٹی مخلوق 6-7 سال کے بچے جتنی ہائٹ، لیکن لمبے سفید بال، ایک عجیب ٹوپی اور بوسیدہ گھاس جیسے لباس میں. آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، صرف نفرت تھی. سونا میرا تھا، اب تم دونوں میرے ہو. فوزیہ اور منصور اس کو دیکھ کر رونے لگے. اس کی ہنسی ایسے جیسے ان کے دل پر ایسے لگ رہی تھی جیسے دل کا کلیجہ اور سب کچھ پھٹ جائے گا جسم میں. دیکھو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہ تمہارا سونا ہے. ہم مجبور تھے، اگر چاہو تو یہ سونا واپس لے لو، لیکن پلیز ہمیں جانے دو. منصور روتے ہوئے بولا، تجھے وہاں پہ وہ دھمکی نظر نہیں آئی تھی اس دن جو تو اب اور اپنی بیوی کی جان کی بھیک مانگ رہا ہے؟ تو نے میرا سونا ضائع کیا ہے. اب تیرا اور تیری بیوی کا خون پی کر ہی مجھے سکون ملے گا. دونوں میرا شکار. منصور اور فوزیہ دونوں بے بس تھے. وہ مخلوق دونوں کی طرف بڑھ رہی تھی، ہنستے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے، دونوں میرا شکار ہو. میں نے 1000 سالوں سے کسی نوجوان خوبصورت جوڑے کا خون نہیں پیا. آج سمجھو میری 1 سال کی پیاس بجھ جائے گی. دونوں کا لہو بہت لذیذ ہوگا، مجھے یقین ہے. فوزیہ زور زور سے چیخنے لگی، لیکن اس کی آواز گونجتی بن گئی. منصور کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. اس کو صرف اپنے آخری پل نظر آ رہے تھے، لیکن اس نے اللہ کا نام زور سے لیا اور تعویذ نکال کر اس مخلوق کے سامنے پھینک دیا. ایک تیز بجلی سی چمکی. مخلوق کی چیخ، اس کی ہنسی، سب کچھ ایک دم رک گیا. اس کا جسم جلنے لگا بہت زور سے. وہ چیخ رہا تھا. اس کا جسم جلا، پگھلا اور ایک کالی دھند میں تبدیل ہو گیا. وہ دھند دھیرے دھیرے تعویذ میں گھس گئی اور سب کچھ خاموش ہو گیا. صبح کی روشنی منصور کے چہرے پر پڑی. فوزیہ اس کے ساتھ سو رہی تھی. گھر میں ایک عجیب سکون تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے اور وہاں سے نکل گئے. آج وہ دونوں خوشی خوشی ایک گھر میں رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ نے اس مخلوق سے بچا لیا اس دن. لیکن وہ حویلی، لال دروازہ حویلی سے آج بھی اسی جیسی مخلوقوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں.